تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ جو برکتوں والا احادیث کی کتابوں میں اس کی فضیلت ثابت ہے۔ 8 احادیث موجود ہیں جن میں 5 حدیثیں جو ہے وہ متکلم فی ہیں۔ متکلم فی کا معنی جس میں محدثین کی طرف سے اصول حدیث بیان کرنے والوں کی طرف سے کچھ باتیں ہوئی ہیں، یعنی صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، قابل عمل ہے یا نہیں ہے۔ بعد میں 5 احادیث جس میں متکلم فی ہم کہتے ہیں، اور 3 احادیث ہے جو قابل عمل ہے، اور 1 حدیث بھی اگر ہو اور قابل عمل ہو وہی ہمارے لیے کافی۔ 10 صحابہ کرام سے شب براءت، لیلۃ البراءت، شب مغفرت، شب رضوان، شب عید، اس رات کی فضیلت جو منگل کو آنے والی رات ہے، اس رات کی فضیلت 10 صحابہ کرام سے مروی اور روایت۔ علامہ نجم الدین غیتی نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ کچھ لنگ ترنگ فقیر ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے شب برات کی فضیلت کا انکار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس رات کوئی فضیلت پر صحیح احادیث ثابت نہیں۔ علامہ نجم الدین غیتی کی کتاب آپ اٹھائیں، دیگر اور محدثین اور مفسرین اور مجتہدین کی کتابیں آپ اٹھائیں، اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ الحدیث مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے بعد یوں کہا کرتے تھے، عجب دور دیدم کے درو بادشاہی، عجب دور دیدم کے درو بادشاہی، کہ للو و پنجو ہمیش سپاہی۔ کیسے کس اور ناکس، للو پنجو، جنہیں روایات کا پتہ نہیں، درایات کا پتہ نہیں، احادیث کا صحیح علم نہیں، متن کا پتہ نہیں، سند کا پتہ نہیں، راوی کا پتہ نہیں، اور وہ جمع کر رہے تھے اور انہوں نے احادیث پر اس طرح کی باتیں کی۔ تو علم حدیث اور اصول حدیث اور فن حدیث اور رجال کار جو ہے ان کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کی جو آیت اور ذخیر احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی اور قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ بابرکت باعظمت شعبان المعظم، جس کے لفظ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عظمتوں والا اور برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ ہے، جس مہینے کے بارے میں امام الانبیاء، افضل الانبیاء، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الشعبان و شہری، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر عبادات کی کثرت کیا کرتے تھے اور بالخصوص روزے کی کثرت ہوا کرتی تھی۔ تو یہ شعبان جس کے ایک ایک لفظ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، جس کو بنیاد الطالبین کے اندر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا کہ شعبان میں 5 لفظ ہیں، ان میں ایک لفظ اور حرف شین ہے۔ شین کا معنی شرافت والا، پھر اس کے بعد عین ہے، عین کا معنی عظمت والا، اس کے بعد با ہے، با کا معنی برکتوں والا، اس کے ساتھ الف ہے، الف کا معنی انس اور الفت والا، اور اس کے بعد آخر میں نون ہے، نون کا معنی نورانیت کا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ شرافت والا، برکت والا، عظمت والا، انسیت پیار الفت والا اور
نورانیت والا مہینہ ہے۔ اور پھر غلۃ الطالبین کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے، اور اس کتاب کے اندر حضرت نے بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، مخلوقات بنائے، اور ان مخلوقات میں اللہ نے 4 مخلوق کو فضیلت دی ہے۔ 4 مخلوق خاکی، آبی، ناری، نوری۔ پھر ان 4 مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے خاکی جو مٹی سے بنی ہے ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے 4 میں۔ پھر اسی طریقے سے آسمانی فرشتے ہیں، سب فضیلت والے، لیکن ان فرشتوں میں اللہ نے 4 کو فضیلت دی، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل۔ پھر ان 4 فرشتوں میں جو فضیلت والے ان میں اللہ نے ایک کے سر پہ افضلیت کا تاج رکھا جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ پھر سارے نبی عظمت والے، رفعت والے، شان و مقام اور مرتبہ اور رتبے والے، لیکن ان تمام نبیوں میں جنہیں اللہ نے افضلیت کا مقام دیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان 4 میں اللہ نے جس کے سر پر سرداری کا، قیادت کا تاج رکھا وہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ پھر اللہ نے مہینے بنائے، سارے مہینے محترم، لیکن 4 مہینوں کو افضلیت اور اہمیت ملی۔ جو 2 مہینے ایک ساتھ ذوالقعدہ، ذوالحج، پھر رجب اور رمضان کا مہینہ۔ لیکن غلۃ الطالبین کے اندر پیران پیر نے لکھا ہے کہ رجب، محرم الحرام، شعبان اور رمضان۔ پھر ان میں جو افضلیت والا، محترم والا مہینہ ہے، بعض علماء نے رمضان کا لیا اور اکثر علماء کا جو قول وہ شعبان کا مہینہ۔ تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنوں میں عظمت اور فضیلت رکھی۔ جمعے کا دن، بہت دن بنائے لیکن ان میں 4 جو دن ہے، جمعے کا دن افضل، پھر نبی ذوالحج کا دن افضل، عاشورے کا دن افضل، 10 محرم الحرام اور پھر عید کا دن۔ لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے نبی ذوالحج کو اہمیت اور فضیلت دی۔ اسی طریقے سے راتیں بہت ہیں، لیکن ان راتوں میں لیلۃ القدر، لیلۃ البراءت، شب برات جس کو کہتے ہیں، پھر لیلۃ الجائزہ، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو اہمیت اور فضیلت دی وہ لیلۃ القدر کو دی، شب قدر کی رات جو 27 رمضان کو مشہور ہے۔ تو ان مہینوں میں ایک مہینہ شعبان کا بھی آتا ہے جو برکتوں والا، احادیث کی کتابوں میں اس کی فضیلت ثابت ہے۔ 8 احادیث موجود ہیں جن میں 5 حدیثیں جو ہے وہ متکلم فی ہیں۔ متکلم فی کا معنی جس میں محدثین کی طرف سے، اصول حدیث بیان کرنے والوں کی طرف سے کچھ باتیں ہوئی ہیں، یعنی صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، قابل عمل ہے یا نہیں ہے۔ بعد میں 5 احادیث جس میں متکلم فی ہم کہتے ہیں، اور 3 احادیث ہے جو قابل عمل ہے، اور ایک حدیث بھی اگر ہو اور قابل عمل ہو وہی ہمارے لیے کافی۔ 10 صحابہ کرام سے شب براءت، لیلۃ البراءت، شب مغفرت، شب رضوان، شب عید، اس رات کی فضیلت جو منگل کو آنے والی رات ہے، اس رات کی فضیلت 10 صحابہ کرام سے مروی اور روایت۔ علامہ نجم الدین غیتی نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ کچھ لنگ درنگ فقیر ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے شب برات کی فضیلت کا انکار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس رات کوئی فضیلت پر صحیح احادیث ثابت نہیں۔ علامہ نجم الدین غیتی کی کتاب آپ اٹھائیں، دیگر اور محدثین اور مفسرین اور مجتہدین کی کتابیں آپ اٹھائیں،
اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ الحدیث مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے بعد یوں کہا کرتے تھے، عجب دور دیدم کے درو بادشاہی، عجب دور دیدم کے درو بادشاہی، کہ للو و پنجو ہمیش سپاہی۔ کیسے کس اور ناکس، للو پنجو، جنہیں روایات کا پتہ نہیں، درایات کا پتہ نہیں، احادیث کا صحیح علم نہیں، متن کا پتہ نہیں، سند کا پتہ نہیں، راوی کا پتہ نہیں، اور وہ جمع کر لیتے اور انہوں نے احادیث پر اس طرح کی باتیں کی۔ تو انہیں علم حدیث اور اصول حدیث اور فن حدیث اور رجال کار جو ہے ان کا علم انہیں بہت ضروری ہے کہ وہ حاصل کریں۔ لفظ حدیث کا مطالعہ نہ ہو، لفظ حدیث کے ساتھ ساتھ مغز حدیث اور روح حدیث، منشأ حدیث، اس کا بھی مطالعہ ہو، تب پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جب یہ لیلۃ شعبان کی نصف رات آئے، نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان جسے ہم شب برات کہتے ہیں، وہ رات آئے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ راتوں میں قیام کرو، عبادت کرو، اور دنوں کا روزہ رکھو۔ راتوں کا قیام، اس رات شب برات کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر رات اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تہجد کے وقت، لیکن شب برات کی رات اللہ تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی یعنی مغرب کا وقت آتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے۔ اور پھر اس رات، اب آپ دیکھیں شعبان یہ 8واں مہینہ ہے، اسلامی مہینے کے حساب سے یہ 8واں مہینہ ہے، اور جنت کے بھی 8 دروازے ہیں۔ جو اس رات عبادت کرتا ہے تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ پھر ہر دروازے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہے اور کہتا ہے جو اس رات عبادت میں مشغول رہا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یعنی جو قیام کی حالت میں رہا، کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہا، عبادت میں رات گزار دی، تو فرشتے کہتے ہیں تم اس دروازے سے داخل ہوگے۔ پھر اسی طریقے سے جو رکوع میں عبادت میں گزار دی راتیں، دوسرا فرشتہ کہتا ہے یہ دوسرے دروازے سے تم داخل ہوگے۔ اسی طریقے سے جو سجدے کی حالت میں عبادت میں رات گزار دی وہ تیسرے دروازے سے۔ پھر قاعدہ اور تشہد التحیات کی شکل میں جس نے عبادت میں رات گزار دی، چوتھا فرشتہ کہتا ہے تم اس دروازے سے۔ پھر کسی نے رزق مانگتے مانگتے اللہ سے اس رات کو گزار دی، پھر 5واں فرشتہ کہتا ہے تم اس دروازے سے داخل ہوگے۔ اسی طریقے سے جس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، 6واں فرشتہ کہتا ہے تم اس دروازے سے داخل ہوگے۔ پھر اسی طریقے سے جس نے عافیت کا سوال کیا اللہ سے کہ انجام کار میرا بہتر ہو، اس کے لیے 7واں دروازہ، اور جو جنت مانگے اس کے لیے 8واں دروازہ۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے۔ نبی علیہ السلام شب برات کی رات لیٹے ہوئے تھے حجرہ پاک میں، اچانک نبی علیہ السلام بیدار ہوئے رات کے سناٹے میں، اور آہستہ سے نبی علیہ السلام اٹھے۔ احادیث کی کتابوں میں ہر لفظ کے بعد روینا، فتح الباب روینا، نبی علیہ السلام اٹھے آہستہ، دروازہ کھولا آہستہ، چل پڑے باہر کی جانب آہستہ، جنت البقیع قبرستان پہ چلے گئے آہستہ، کسی کو پتہ نہیں چلا، اہتمام نہیں ہوا، بتایا نہیں۔ حضرت عائشہ اٹھی بیدار ہوئی، سرانے دیکھا نبی علیہ السلام کو، تلاش کرنے لگی، باہر نکلے نبی علیہ السلام کے قدم کی آواز آئی، پیچھے پیچھے ہو لیے نبی علیہ السلام جنت البقیع قبرستان میں تھے اور وہاں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ دیکھا حضرت عائشہ آ چکی ہے، فرمایا عائشہ یہ رات بڑی عظمت والی فضیلت والی رات، اور اس رات اللہ تعالیٰ
لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے فہرست میں شامل فرمائے۔ اللہ بنو کلب کی بکریاں، عرب میں ان بکریوں کی مثال دی جاتی ہے، ان بکریوں کے جسم میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہاں تک مشہور ہے فرمائی یہ بکریاں جب نکلتی تھی پہاڑوں کے دامنوں میں تو پہاڑ نظر نہیں آتا، ان کے جسم کے بالوں کی وجہ سے اتنی تعداد میں یہ بکریاں تھی اور پھر اتنی تعداد میں ان کے جسم کے بال تھے۔ تو یہ شب برات کی رات بڑی عظمت والی اور فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان کرواتا ہے المستغفر، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں میں شرمسار ہونے والا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دو۔ پھر اعلان ہوتا ہے کوئی رزق کا طالب، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے روٹی کے لیے مانگنے والا، میں اس کو روزی فراہم کروں۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان لگانے والا اعلان لگاتا ہے شب برات کی رات۔ تو اس رات کو ہم کوشش کریں اہمیت کے ساتھ گزار دیں۔ اس رات کی فضیلت تو ہے مگر اس رات مخصوص عبادت نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے رسمیں نکال دی، مثلا صلاۃ التسبیح کی باقاعدہ اعلان کے ساتھ جماعتیں ہو رہی ہیں، اعلان کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں نا صلاۃ التسبیح یہ نفلی نماز ہے اور نفل کی جماعت نہیں ہوتی، بدائے سنائے 52 جلدوں میں کتاب ہے، اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں، فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے، اور یہاں تک کہ نور الاساء جو ہماری بنیاد فقہ کی پہلی کتاب ہے اس کے اندر خود لکھا ہے وَيُكْرَهُ إِحْيَاءُ اللَّيَالِ الْمُتَبَرَّكَ وَاجْتِمَاعُهَا فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مسجدوں میں جھمگٹنا اور اجتماع کرنا اور اس راتوں کو جھاگنا متبرک راتوں میں یہ مکروہ لکھا ہے۔ سیر سپاٹے کے طور پہ بعض کو کہتے ہیں کہ مسجد میں اہتمام ہے، ہمارے گھر پہ اہتمام نہیں ہوتا، تو گھر میں ساری چیزوں میں اہتمام ہے، ٹی وی کے لیے الگ، بیڈ روم الگ، باتھ روم الگ، کچن الگ، یعنی ساری چیزوں کا اہتمام ہے، نماز کا ہم نے اہتمام نہیں کیا۔ قرون اولیٰ میں آپ دیکھیں گے، اسلاف کا زمانہ آپ دیکھیں گے، بلکہ اب بھی آپ گاؤں دیہات میں دیکھیں جو واقعی دیندار اور اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں اور وہ باقاعدہ نماز کی جگہ بنائی ہوتی ہے، نہیں ہے تو کم از کم ایک تختہ ہو جائے جو زمین سے کم از 3-4 انچ اونچی ہو اور اس تخت پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں، اس تخت کے اوپر بیٹھ کے عبادات کر لیں، پھر اس کو زمین کو پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ زمین سے 4-5 انچ اونچی ہے جگہ، اب وہاں اس تخت کے اوپر بیٹھ کے آپ نماز پڑھ لیں، ذکر اذکار کر لیں، تلاوت کر لیں، بہترین ایک ماحول بن جائے۔ تو ان متبرک راتوں کے اندر سیر سپاٹے کرنا اور اسی طریقے سے لوگوں میں جو رسمیں پائی جاتی ہے کہ روحیں گھروں میں آتی ہے، پھر ان کے لیے پانی وغیرہ گلاس پہ رکھ کے سجا دیتے ہیں کہ بھئی روحیں پانی پیے گی، تو روحوں کا پانی سے کیا تعلق ہے؟ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا ایسا عقیدہ اور نظریہ دین اسلام سے نکال دیتا ہے، چونکہ روحیں جا چکی ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں روحیں آتی ہے ان راتوں میں، پانی وغیرہ پی کر وہ روحیں جاتی ہے، اگر روحیں آئے آپ مجھے بتائیں وہ ڈر نہیں جائے گا؟ اکیلے مردے کے سامنے بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے، مائیں کتنی پیار کرتی ہے، وہ لال اور چندا کا لاش میت سامنے ہو تو گھبرا جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر بیوی کتنا پیار کرتی ہے خاوند سے، لیکن خاوند کا لاشا سامنے ہو تو وہ سامنے بیٹھتی نہیں ہے، اس کو خوف سا لگتا ہے، ایسا نہ وہ گلا دبا دے ہاتھ پڑا کے۔ اب ایک شخص کے اوپر جن طاری ہوا، بچہ ہے 13-15 سال کا، اب اس کے اوپر جو یہ اثرات آئے ہیں، ہم قریب تھے، اب وہ ساری خواتین بھاگ گئی، کوئی اس کے قریب نہیں، اور اسی طریقے سے یہ عقیدہ ایک بیکار عقیدہ ہے، حلوے کی رات کہتے ہیں کہ شب برات جو یہ حلوے کی رات، حلوے کی رات نہیں، یہ جلوے کی رات ہے، اس رات جلوے ہونے چاہیے عبادت کی صورت میں۔ حلوے کی رات کہتے ہیں کہ اس رات حضرت فاطمہ نے حلوہ پکا کے پیش کیا تھا،
کیوں؟ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اب آپ دیکھیں دندان مبارک نبی علیہ السلام کے جو شہید ہوئے دانت مبارک، وہ جنگ احد میں، اور جنگ احد جو ہے وہ شوال کے مہینے میں ہوا ہے، اور یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا، بال متینے کنبا جوڑا، یعنی کہیں کی بات ہے کہیں پہ لا کے فٹ کر دیا۔ وہ غذا اپنی جگہ، لیکن اس رات کو مخصوص یہ رسمیں کرنا، پھر قبرستان میں جانا، میلے انداز لگا کر، باقاعدہ گھر میں بھی اہتمام ہوتا ہے، ٹوپیاں سجا لیتے ہیں اس رات، نئے کپڑے جوڑے نکالتے ہیں، پھر بیویاں کہتی یہ جوڑے بچوں کو پہناؤ، یہ شوز انہیں پہناؤ، اب اس گاڑی میں جائیں گے، اس انداز میں جائیں گے۔ اب یہ سارا اس طرح لگ رہا ہوتا ہے جیسے ڈیفینس میں ان کے ابا نے گھر لیا ہے، کوئی بنگلہ لیا ہے، اس کے سیر سپاٹے کے لیے جا رہا ہے، جبکہ قبرستان تو عبرت کی جگہ ہے، وہاں عبرت حاصل کریں۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے خواتین کو قبرستان میں جانے سے منع فرمایا۔ وہ عبرت کی جگہ ہے، وہاں جائیں گے ایسا نہ ہو عبرت کو آپ بھول جائیں، اور آج کل یہی ہو رہا ہے سب کچھ، قبرستان سے بھی ہو کر آ جاتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے اندر ہماری کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جب وہ موت اور قبر اور کالکوٹری کو بھی دیکھ کر اگر ہم بدلیں گے نہیں تو پھر کون سی جگہ جہاں ہم بدلیں گے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ شب برات کی رات مغفرت کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک لحاظ سے بہانہ ہے اللہ نے دیا ہے۔ یہ بیلنس کے طور پر، یہ سمجھ لے بونس کے طور پر اللہ نے یہ راتیں دی ہیں تاکہ ہم اپنی مغفرت کروا لیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی 7 لوگوں کی مغفرت نہیں ہے۔ اچھا، بعض احادیث میں 4 کا ذکر ہے، بعض میں 3 کا ذکر ہے، تو علماء محدثین فرماتے ہیں اس پر کوئی سیخ پاؤنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں 4 ہے تو کہیں 3 ہے، جوڑ لیں تو 7 ہے، کہیں 3 ہے کہیں 4 ہے، تو تحدید اور حسن مراد نہیں، فرمایا یہ نہیں، جہاں جس کا ذکر ہے وہی مذمت کے اندر داخل ہے۔ مثلا ایک سب سے پہلا مشرک ہے، اس کی شب برات کی رات مغفرت نہیں ہے۔ مشرک جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ بھی بگڑی بنانے والا ہے، غیر اللہ بھی بگڑیاں بنانے والا ہے۔ اب آپ فٹ پاتھ پہ دیکھیں گے طوطے نچواتے لوگ پرچیاں نکلوانے کے لیے صدر میں فٹ پاتھ پہ، بعض تو ہاتھوں کی لکیریں چیک کرتے ہیں، بابا میرا لکیر چیک کرنا، میں کس قدر فقیر ہوں۔ اب وہ دیکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی تو ایک بھی شادی نہیں ہوئی، آپ کی 3 شادی ہوگی، جبکہ وہ آلریڈی ایک شادی شدہ ہوا ہے، لیکن وہ بابا بیٹھے ہیں، ایسے ایسے بابا جو فورکس بتاتے ہیں، باقاعدہ سٹے کے چھوئے نکال کے بتا رہے ہیں اور ان کو بابا بنایا ہوا ہے۔ بارکیف یہ شرک ہے، اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ ہم نے پرچیوں میں اپنا عقیدہ گاڑا ہوا ہے، نظریہ گاڑا ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جمعے کے بعد آپ دیکھیں گے اب وہ تو پوسٹر ختم ہے آپریشن ہونے کی وجہ سے، وہ پوسٹر میں لکھا فلاں مدینے میں بڑا بڑا شیخ ہے، اس نے خواب میں یہ دیکھا اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد آگے چل کے اس نے سٹا اور جوا شروع کر دیا۔ بھائی اس کو جس نے صحیح جانا اور چھاپا، اس کو اتنے بونس، اس کے جوئے لاٹری نکلی، یہ سب کیا ہے؟ اس کو اتنے پیسے ملے، اس کا کاروبار اس قدر چمکا، اور جس نے اس کو غلط جانا اس کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا۔ ہم نے 10 سال سے ہم تو اس کو غلط کیا ہے، الحمدللہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی نصیب کی ہے۔ یہ افسردہ ہے، فوٹو اسٹیٹ والا اپنا دکان چمکانے کے لیے، اپنی روزی چمکانے کے لیے بہانہ کرتا ہے، فوٹو اسٹیٹ کر کے 2-4 بچوں کے ہاتھ تھما دیتا ہے کہ یہ ببل بھی کھاتے رہو اور مسجد کے باہر دروازے میں اس کو بانٹتے رہو۔ اب عام بندہ ہو تو دیکھ کے فوراً سائڈ کر دیتا ہے کہ نہیں یہ پڑھوں گا تو مجھے 150 چھپانے پڑیں گے۔ اب اس کا عقیدہ اور نظریہ آپ دیکھیں، اس پرچی میں اس کا عقیدہ اور نظریہ بدل رہا ہے۔ جو نبی ہمیں بتا کر گئے نماز نہیں پڑھو گے تو یہ تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے رزق کے اندر تنگی اور بے برکتی ہوگی، زندگی کے اندر تنگی اور بے برکتی ہوگی۔ ہم نماز کی طرف نہیں، سارا سال گزر جاتا ہے، ہم قرآن پاک کو کھول کے دیکھتے نہیں، اس کو ہم نے صرف مسجد کی زینت سمجھ لیا ہے، عدالتوں میں ہم نے زینت سمجھ لیا ہے کہ وہاں قسموں کے لیے دونوں فریقین سے بس وہ قرآن وہاں پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے ان جگہوں کے لیے اس کو صرف زینت بنا لیا ہے،
رخصتی کے وقت بس قرآن کریم کو ہم نے زینت بنا لیا ہے، اصل جو قرآن کریم تھا اور مقصد نزول تھا ہم نے اسے پس پش ڈال دیا۔ تو یہ پہلے نمبر پر مشرک ہے، اللہ کو شرک کسی صورت میں برداشت نہیں۔ ظاہر بات ہے حقیقی باپ کبھی بھی دوسرا برداشت ہی نہیں کرے گا کہ میرا بیٹا کسی اور کو باپ بولے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوی سوتن برداشت نہیں کرتی، اللہ اپنے ساتھ کیسے شریک برداشت کرے گا؟ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ آسمان و زمین پہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا لفسدتا، تو آسمان و زمین کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ چونکہ ایک خدا کچھ کہہ رہا ہوتا بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہوتا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک کہتا میں اس کو پیدا کروں گا، دوسرا کہتا نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا میرے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ اتنا بڑا سنگین جرم کرتا ہے، ایسا ہے جیسے آسمان و زمین کو اس نے ایک ایٹم بم گرا دیا ہے اور آسمان و زمین کا نظام اس نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ تو شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسے مشرک کو بھی اللہ تعالیٰ شب برات کی رات معاف نہیں کرتے۔ والدین کے نافرمان ان کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہے۔ والدین حیات ہیں، ان کے قدموں میں گر جائے، نافرمانی کی ہے ان کو راضی کر لیں، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک جا چکا ہے دوسرا تو ہے اس کی قدر کر لیں۔ ان کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے، طواف کے بعد اپنی والدہ کو بٹھایا، کندھے میں لے کر انہوں نے طواف کیا، اور انہوں نے اپنی والدہ کو بٹھانے کے بعد ان کے پاؤں دبانے لگے۔ ماں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کے پاؤں کے نیچے میں جنت تلاش کر رہا ہوں۔ کہ بیٹا ایک وقت آئے گا کہ بڑے بڑے حاکم اور نواب اس زمانے میں، جیسے گورنر اس زمانے میں، اس زمانے میں نواب ہوا کرتے تھے، کہ بڑے بڑے حاکم اور نواب تمہاری جوتیاں اٹھانے پر فخر محسوس کریں گے۔ اس کے بعد قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے وہ وقت آیا جب میں باولپور میں پہنچا، جہاں مسجد الصادق میں خطبہ جمعہ دینے کے لیے گیا، راستے میں آتے ہوئے وہاں کا نواب اور حاکم اور گورنر وہ میری جوتی اٹھانے کے لیے آگے لپکا، تو کچھ دوستوں نے خادموں نے سائڈ کیا، کہا کہ آپ اتنے بڑے، آپ حضرت کے چپل جوتی اٹھائے اچھا نہیں لگتا۔ حضرت نے فوراً دیکھا اور کہا اسے جوتیاں اٹھانے دو۔ یہ نہیں اٹھا رہا، میری ماں نے جو حرم پاک میں دعائیں دی تھی وہ دعائیں آج اس سے چپل اٹھوا رہی ہے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، کسی نے صحیح کہا ہے۔ تو ماں کو راضی کر لے، ماں باپ کو راضی کر لے۔ بات صرف ماں کے ہی گن گاتے، باپ کی عظمت کے قائل ہی نہیں، یہ عیسائیت کے پیداوار ہے۔ صرف ماں کی شان پہ نظمیں ہو رہی ہے، باپ کو بلا دیا جس نے جنم دیا ہے۔ ماں کو جب جنت کہا گیا تو باپ کو دروازہ کہا گیا ہے، باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ جنت دروازے کے بغیر انسان اندر داخل نہیں ہو سکتا، اگر اوپر سے سیل پیک ہو تو کہیں سے بھی داخل نہیں ہو سکتا، وہ الگ بات ہے، چور ہے وہ کہیں سے بھی داخل ہو جائے گا، تو یہ عزت اور احترام سے داخل نہیں ہو رہا۔ تو ماں اور باپ اگر دونوں چلے گئے تو فرمایا ان کی قبر میں 3 جمعہ فاتحہ پڑھے، ایصال ثواب کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے ایک اور بات لکھی ہے کہ ان والدین کے جو قریبی تعلق دار ہیں، دوست احباب ہیں، سہیلیاں ہیں، ان کا ادب و احترام کریں، ان کو تحفے تحائف ہدیتاً کوئی چیز پیش کریں تاکہ وہ خوش ہو، تو اللہ آپ کے والدین کو، روحوں کو وہاں خوش کروائے گا۔ تو والدین کے نافرمان کو شب برات کی رات مغفرت نہیں۔ کینہ پرور، حسد اور بغض اور عناد اور دشمنی اپنے دل کے اندر رکھنے والا، فرمایا اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں۔ کینہ آسان ہے بالکل حسد اپنے دل سے دور کرنے کا، جس کے بارے میں میرے دل میں حسد ہو رہی ہے، کینہ اٹھ رہا ہے، بغض اور دشمنی آ رہی ہے، میں اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کروں، اس کے لیے کم از کم دعائیں کروں، اور ہو سکے تو اس کے لیے کچھ گفٹ اور تحفہ ہدیتاً اس کو پیش کر دوں۔ خود بخود اس کا جو حسد میرے دل میں ہے وہ خود بخود دور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ کے گھومنے والا شب برات کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ ہم چھوٹا موٹا عمل سمجھتے ہیں اس کو، احادیث میں یہاں تک فرمایا 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں، انہیں پاک نہیں کریں گے۔
ان میں ایک فرمایا کہ یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ کر گھومنے والا. اب آپ تو شلوار ہی نہیں ہے، ایسے بیٹھے ہیں کار کے اندر اور گھٹنا تک نظر آ رہا ہے. یعنی جس نبی نے ہمیں ٹخنا دکھانے کے لیے کہا، اس نبی کے کہنے پہ ہم ٹخنا نہیں دکھا رہے، ہم اسے عار شرم محسوس کرتے ہیں اور گھٹنا دکھانے پر فخر محسوس کر رہے ہیں. بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے، کیا کہتے ہیں، کھاتے پیتے گھرانے سے پوری بوتل پی گئی، تھوڑا سا چھوڑ دیا اور سائڈ پر رکھ دیا دکھانے کے لیے. ہم کھاتے پیتے گھرانے سے، بھائی 95% تو آپ نے بوتل پی لی، تو آپ کھاتے پیتے کہاں سے گھرانے سے؟ جتنا رکھا اتنا ہی پیتے، باقی سب چھوڑ دیتے. پھر ہم سمجھتے کھاتے پیتے گھرانے سے. کھاتے ہیں مانگ کے، پیتے ہیں مار کے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام جو پیغام دے کر گئے ہم اسی پر چلیں گے. دین اتباع اسی چیز کا نام ہے کہ اس کو کامل اور کما حق ہو اس کو اپنائیں. تو ٹخنا دکھانا ہے، گھٹنا نہیں دکھانا. یہ گھٹنا حرام ہے. بعض چٹے پہن لیتے ہیں شوقی، یا بارش ہو رہی ہے اب وہ گھٹنا دکھا رہا ہے، بھائی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپانا یہ مردوں کے لیے فرض کے درجے کے اندر ہے. تو اس کا خاص اہتمام ہو کہ گھٹنا کسی صورت پہ نظر نہ آئے. اب تو وہ پینٹ بھی پہن رہے تو یہاں سے پھاڑ کے پہنتے، کہتے نئے فیشن اور نئے جدید دور. ہم نے کہا یہ کیوں ہو گیا؟ کہا نیا دور ہے، فیشن ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کل کو پیچھے سے بھی پھاڑ دینا اور کہنا نیا فیشن ہے اور جدید دور ہے، یہ بھی دکھا دو. بچہ کیا ہے؟ یعنی دکھانے پر آپ فخر اور محسوس کر رہے ہیں. تو یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ کر گھومنے والا اس رات، شب برات کی رات، اس کی مغفرت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے شراب پینے کا عادی، ام الخبائث اس کو کہا گیا، تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے. نہ ماں کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ، نہ بیٹی کا پتہ، نہ اپنی عزت نفس کا اس کو کچھ پتہ ہے. بس پی رہا ہے. گورنمنٹ کیا پابندی لگائے؟ وہ خود پی رہے ہیں، باقاعدہ لے کر جا رہے ہیں. انہیں کیا ہماری عزت اور ہمارے جسم اور روح اور اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق؟ وہ تو چاہتے ہی پیے اور مرے، وہ تو چاہتے ہی یہ. اسی لیے تو ان چیزوں میں کوئی پابندی نہیں. اور جن میں پابندی ہے ان میں کون سا یہ کام کر رہا ہے؟ دفعہ 144 لگا دیا، اس کے بعد بھی ڈکیتی ہو رہی، چوریاں ہو رہی ہیں، گن پوائنٹ میں باقاعدہ روک کر. عزت نفس کہیں بھی محفوظ نہیں ہے. جب تک وہ قرون اولیٰ کا زمانہ نہیں آئے گا اور اس دور کو دہرایا نہیں جائے گا کہ عمر فاروق کا دور خلافت، ابو بکر کا دور خلافت، عثمان غنی کا دور خلافت، علی المرتضیٰ کے دور خلافت، وہ دور عمر بن عبدالعزیز جس کے دور میں ایک ہی گاڑ سے شیرنی بھی پانی پیے اور ہرنی بھی پانی پیے، کوئی کسی پر حملہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا. وہ دور آئے گا تو پھر آپ سب کی عزت کس طرح محفوظ دیکھیں گے وہ اپنی آنکھوں سے. قریب زمانے میں افغانستان کو آپ دیکھ لیں، کتنا کوشش کی ہے دونوں ملکوں کے درمیان تصادم کروانے، کتنا کوششیں کی. کبھی پشاور لائن پہ دھماکہ کر دیا، پولیس والے سارے نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. اب وہ نماز پڑھنے آئے مسجد میں، کس انداز سے اس کو مسجد کو شہید کیا گیا. پھر اپنے کراچی میں شارع فیصل میں جو پولیس کی چوکی پر بم دھماکہ ہوا اور وہ کتنے مسلمان پولیس ہمارے جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے. یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے اور سب پتا ہے کون کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے. یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن انشاءاللہ نہ وہ خراب ہوئے تھے نہ ہمارا ملک پاکستان خراب ہوگا. کتنا روش رہے، کتنا روش رہے. مہنگائیاں کہاں تک ہے؟ یہ طوفان اور سیلاب آندیاں کہاں تک جا رہی کسی کو پتا نہیں. یہ بڑے سارے مگرمچھ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب پتا ہے ملک کو کہاں لوٹ رہے ہیں. IMF کا نام لے رہے، قرضہ لے رہے، کس کے کھاتے پہ قرضہ لگ رہا ہے؟ کون کھا پی رہا ہے؟ تم تو ہم سے دے نہیں رہے، لے رہو ساری تجھے جو کم جمع پونجی ہے وہ سب کچھ لے رہو. یہ پوری آبادیوں کو تم نے کیا کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ توڑنے کے بعد اب کیا کر رہے ہو؟ یہ آنسو انشاءاللہ رائے گان نہیں جائے گا. یہ آنسو سیلاب بن کر انشاءاللہ ان ظالموں کو تباہ برباد کر کے رکھے گا. یہاں نہیں تو انشاءاللہ آخرت میں ان کو جواب دینا ہوگا. وہاں صرف ایک ہی عدالت لگے گی، ایک ہی عدالت. یہاں تو بڑے بڑے عدالتیں آپ دیکھ رہے ہو، بڑے بڑے مگرمچھوں کو
وہاں ایک ہی عدالت لگے گی، ان یوم الفصل کان میقاتا، اور اللہ کی عدالت لگے گی، اور وہاں پھر اللہ ہی جج ہوگا، اور اس کے بعد دیکھ لینا کس طرح ان ظالموں کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام، سورہ رحمان میں اللہ نے کہا ان ظالموں کی پیشانیوں کو دیکھ کر ہم پہچان لیں گے، اور ان کو پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کریں گے۔ کوئی رعایت نہیں ہوگی ان ظالموں کے ساتھ، ان مجرموں کے ساتھ اللہ کوئی رعایت نہیں کرے گا۔ یہاں تک فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر تم ان ظالموں کی طرف تھوڑا بھی مائل ہو، تھوڑا بھی مائل ہو، کتنے لوگوں نے مخبریہ کے علاقے کے اندر گھس کے رہ کر عوام کے اور ان باسیوں کے خلاف کتنے مخبریہ کیے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، ان مخبر ظالموں کو بھی فرمایا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں جہنم کی آگ چھو کر رہے گی، ایک قطرہ لگ جائے ساری زندگی چیختا رہے گا۔ تو یہ شرابی اس رات شب برات کی رات اس کی مغفرت نہیں ہے، تو عبادت کی رات ہے، کوشش کریں ہم اللہ کو منائیں، اللہ کو منائیں، توبہ صلاۃ التوبہ کا اہتمام ہو جتنا ہو سکے۔ اس رات اللہ رزق کی تقسیم کرتا ہے، بجٹ کا سال ہے، پورے ایک سال میں ویسے تو انسان ماں کے پیٹ میں آیا اسی وقت اس کے بارے میں لکھ دیا گیا یکتب عملہ ورزقہ وعمرہ، اس کا عمر کتنی ہوگی، اس کا عمل کون سا ہوگا، یہ شقی ہوگا بدبخت ہوگا، جنتی ہوگا جہنمی ہوگا، اور اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کو کتنا رزق ملے گا، یہ ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد یہ ہماری تقسیم ہو چکی ہے۔ لیکن اس شب برات کی رات سے اگلے آنے والی شب برات کی رات تک پورے سال کا، جس طرح ملک کے قانون پہ ایک بجٹ تیار ہوتا ہے پورے سال کا، اسی طرح اس رات پہ اللہ بجٹ تیار کرواتے ہیں، کس کو کتنا رزق ملے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں یا رزاقو یا رزاقو، اس کا زیادہ سے زیادہ کثرت ہو جائے، رزق تو ملے گا۔ اللہ نے جانوروں کو رزق کھلا رہے، کافروں کو کھلا رہے، مومن مسلمانوں کو نہیں کھلائیں گے، لیکن اللہ رزق ان مہنگائیوں سے نکال کر، اس تنگیوں سے نکال کر، اس بے برکتی سے نکال کر اللہ برکت والی رزق اور آسان والا ہمیں رزق عطا فرمانا۔ یا رزاق 101 مرتبہ شب برات کی رات اس کو پڑھ لیں، اور عبادات توبہ استغفار کی کثرت ہو۔ شیطان پٹیاں پڑھائے گا کیا عبادت کرنی ہے، پھر دوبارہ گناہ کریں گے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرما رہے دوبارہ گناہ ہو جائے دوبارہ توبہ کر لیں۔ وہ آگے جملہ کیا کرتے تھے وجد کی کیفیت پہ، جب نعمتیں مل گئی مجھے آہوں کی، جب نعمتیں مل گئی مجھے آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، کوئی ضرورت نہیں، جب آہوں کی یہ نعمتیں مل گئی، اللہ کو منانے کی نعمت مل گئی تو گناہ ہو جائے، اس کے بعد دوبارہ توبہ کر لیں، پسینہ آئے گا نہا لے دوبارہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ صلاۃ التوبہ کا اہتمام اور توبہ والی نماز 2 رکعت نفل کی صورت میں شب برات کی رات، یعنی مخصوص عبادت نہیں ہے، آپ اپنے طور پہ جو بھی عبادت کر سکتے ہیں اس رات کر لیں، اور اس کا تنہائی بہتر ہے، خلوت بہتر ہے، اپنے گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر اس کا اہتمام ہو، توبہ والی نماز ہو۔ اس شب برات کی رات مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات تھی، فضیلت والی رات، اور یہ گناہوں کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ کہا اچانک میری ایک بچی تھی 2 سال کی، وہ جب سے پیدا ہوئی میں شراب کا بہت زیادہ عادی تھا، اور میں بچی 2-1.5 سال کی ہوئی تو میرے قریب آتی تھی اور میرے ہاتھ سے شراب کی بوتلیں پھینک دیتی، اس کے اندر یہ خوبی تھی، 2 سال کی عمر تھی، اس کے بعد وہ دنیا سے چل بسی۔ تو شب برات کی رات میں زیادہ شراب پینے کی وجہ سے میں بدہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا اور خواب میں چلا گیا۔ میں نے اچانک دیکھا نیند کی عالم میں میدان محشر قائم ہے، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے بھی فضائل میں لکھا ہے یہ واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا میدان محشر قائم ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے، پوری دنیا پر ایک سکت اور خاموشی طاری ہے، سب پریشان ہیں۔ میں نے دیکھا میرے پیچھے ایک اژدہا لگا ہے، سانپ، اور وہ میرے پیچھے آ رہا ہے، میں بھاگتا رہا، اچانک میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، اس سے میں نے مدد چاہی تو اس نے کہا کہ میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ اس پہاڑ کی جانب چلے جائیں۔ وہ وہاں چلے گئے، وہاں دیکھا کہ سامنے تو یہ جہنم کی ہولناک اور ہولناک آگ برس رہی ہے۔ واپس پلٹے پیچھے، پھر بھاگے کہیں اور، دیکھا کہ وہ بوڑھا شخص پھر سامنے کھڑا نظر آیا،
ان سے پھر کہا کہ کوئی مدد کا اس طرح پہاڑ میں چلے جاؤ، شاید آپ کی کوئی امانت ہو، وہ مدد کر دے۔ یہ وہاں چلے گئے، وہاں جاتے ہی وہ اژدہا سانپ پیچھے پہلے پڑا ہوا تھا، وہاں پہنچتے ہی کسی نے آواز دی کہ کوئی ہے اس کا جاننے والا، یہ یہاں پر پہلے اس پہاڑ پہ تھا، وہاں تو یہ گرا نہیں، اس لیے کہ جنتی شخص ہے، دوزخی نہیں ہے، لہٰذا اس کو کوئی امانت ہو، باہر آئے۔ تو وہ بچی 2 سال کی، وہ میری بچی قریب آئی اور اس نے مجھے فوراً ہاتھ سے پکڑا، یوں اٹھایا تو وہ اتنا بلند ہو گیا، وہ سانپ نیچے کے نیچے اور پیچھے کے پیچھے رہ گیا۔ اس کے بعد اس بچی سے پوچھا، بچی یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ یہ اژدہا اور یہ بوڑھا شخص جو ہے یہ آپ کے اعمال صالحہ ہے، یعنی جیسے آپ نے اعمال کیے ایسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بچی نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کے ذریعے والد کو ترغیب دی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے پوچھ لیا، بچہ آپ نے یہ قرآن کی تلاوت کہاں سے سیکھی ہے؟ آپ کو تو میں نے کچھ پڑھایا نہیں، 2 سال کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ کہا رحمت کریمی، اللہ کی رحمت کریمی ہماری طرف متوجہ ہے اور ہمارا کام ہے قرآن پاک کی یہاں تلاوت کرنا۔ اس کے بعد بچی نے کہا ابو آج کی رات رحمت والی رات ہے اور اللہ کی رحمت جوش میں ہے، لہذا آپ توبہ کر لیں اور یہ سارے گناہوں کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ کہنا تھا، اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی اور فوراً انہوں نے وضو کیا اور صلاۃ توبہ نماز پڑھی اور اپنے گناہوں پر شرمسار ہوئے اور اتنے بڑے ولی بنے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ۔ آپ ان کے سوانح پڑھے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو توبہ والی زندگی ہو اور شب برات کی رات کوشش کر لیں ہم ایک آنسو کا قطرہ بہا لیں۔ اب آپ دیکھیں 2 کروڑ تقریباً عوام ہے کراچی میں، 2 کروڑ عوام کی غلاظت، نجاست، گندگی، پیشاب پخانے کی صورت میں یہ یہاں سے ندی نالے سے ہوتا ہوا سیبیوں میں کلفٹن پہ سمندر پہ جیسی اترتا ہے، وہاں سمندر کی ایک موج اور لہر آ کر اس پورے 2 کروڑ عوام کی غلاظت کو پاک کر کے رکھ دے۔ یعنی آپ وہاں سے وضو بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ نہا بھی سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں اور اسی پاکی کی عالم میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک لہر اب اپنے گناہوں کی اس غلاظت کو لے کر اللہ کی رحمت کے سمندر میں آئیں گے اور اللہ کی رحمت کے سمندر کی ایک قطرہ بھی ہم پر موصل ہو جائے، اتر جائے، امید ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 4 رکعت والی نمازیں 3 رکعت پہ نہیں پہنچے، 4تھی رکعت پہ پہنچ گئے اور 4تھی رکعت میں شامل ہو گئے۔ علماء نے فرمایا اس کو 4 رکعتوں کی یعنی جماعت کا ثواب مل گیا۔ تو کوشش بھلے ہم آخر میں آئے شب برات کی رات، اس رات جتنی ہو سکے اپنے طور پہ ہم عبادت کریں، چل حلوے کی رات نہ بنائیں، رسموں کی رات نہ بنائیں، قبرستان کی زینت نہ بنائیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں 1 مرتبہ قبرستان گئے، پوری زندگی، امتی بھی اگر 1 مرتبہ چلا جائے پوری زندگی میں بس سنت کافی ہے، اور سنت جس درجے پہ ہو اسی درجے پہ اس کو عمل کرنے کی کوشش ہو، یہی اتباع دین ہے۔ تو قبرستان میں بھی پیشن کے طور پہ جانا ہی نہیں چاہیے، اگر کوئی نہیں گیا اب تک وہ ایک دفعہ صرف سنت پیغمبر سمجھتے ہوئے چلا جائے، اور مخصوص عبادت نہیں ہے، بار بار کہا جا رہا ہے فضیلت ثابت ہے لیکن مخصوص عبادت نہیں ہے، اپنے طور پہ جتنی بھی عبادت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب برات کی ساری بشارتیں اور خوشخبریاں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور خاص طور پہ یہ اہتمام ہو کہ ہم فجر کی نماز اور عشاء کی نماز یہ جماعت سے پڑھ لیں، تو ہر رات ہمیں ویسی ثواب شب القدر کا ثواب ملتا رہے گا، پوری رات عبادت کا ثواب۔ اگر ہم پوری رات جاگتے رہے، عبادت کرتے رہے اور فجر میں نہ آئے یا عشاء کی نماز ہم جماعت سے نہ پڑھیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے ایک سیٹ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آگے 2 روپے لے لو، اور دوسرا کہہ رہا ہے مجھ سے 2 لاکھ روپے لے لو، اور کوئی 2 روپے لے رہا ہے 2 لاکھ روپے نہیں لے رہا، ہم اس کو جہالت کہیں گے، حماقت کہیں گے۔ تو نفل اپنی جگہ ہے لیکن فرائض کی اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، تو فرض نماز کسی صورت میں ہم نہ چھوڑیں، عشاء جماعت سے، فجر جماعت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔